السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دیکھیے میں کسی کے ذاتیات پر نہ کبھی بات کرتا ہوں، نہ مجھے یہ پسند ہے، نہ میرے مزاج میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ مجھ سے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے مسئلے مسائل کے تحت بات کرے، اخلاق کے اندر رہ کر بات کرے، دلائل و براہین کے ساتھ بات کرے۔ یہ ایران ترا فضول کی گپے کرنا یہ میری عادت نہیں ہے، نہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں۔ جہاں تک کہ برادر عمران صاحب کا یہ جو خیال ہے اور یہ جس طریقے سے بد زبانی کر رہے علماء کی توہین کر رہے ہیں، میں ان کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیے، شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی وہ کچھ سیکھ لیتے ہیں وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ عالم بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ البانی مزید فرماتے ہیں کہ میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ہماری دعوت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، وہ کچھ وقت کے بعد اپنے آپ سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ چند ان کتاب پڑھنے کے بعد تم دیکھو گے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے معاملے میں خود مختار سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کو نشاندہی کرائے کہ شیخ کی رائے اس مسئلے میں یہ ہے، تو آگے سے کہہ دیتے ہیں کیا کہ شیخ کی اپنی رائے ہے اور میری اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور اس کا علاج علماء سے پوچھنا، جسے قرآن کی آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس بات کا علم نہیں اسے اہل علم سے پوچھو۔ تو اہل علم کا ذکر ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، ٹھیک ہے۔ عالم کے اندر بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں، کچھ عالم ہوتے ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے، اس عقل کا استعمال کرے کہ یہ اصل میں کون فتنہ پھیلا رہا ہے۔ ہمارے علماء حق تو الحمدللہ جو واقعی میں علم کے ساتھ عمل میں بھی پیرا ہے اور عمل کے میدان میں بھی ہے، الحمدللہ وہ حق کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس بات کا علم نہیں ہمیں علماء سے پوچھنا ہے۔ علماء کی بڑی قدر ہے اسلام کے اندر، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ایک عقل مند شخص تین طرح کے لوگوں کی بے قدری نہ کرے، ایک علماء کی، دوسرے حکمرانوں کی، تیسرے اپنے مسلمان بھائی کی۔ جو شخص بھی علماء کی بے قدری کرے گا وہ اخروی زندگی سے محروم رہے گا، جو شخص بھی حکمرانوں کی بے قدری کرے گا وہ دنیاوی زندگی سے محروم رہے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کی بے قدری کرے گا وہ اچھے اخلاق و کردار سے محروم رہے گا۔ تو بہت سارے دلائل ہیں، اقوال ہیں ہمارے علماء کرام کی کہ علماء کی توہین یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ علماء کی توہین کرے۔ اگر علماء آپ کی اصلاح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ آپ کی فکر مند میں ہے، وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتے۔ باپ جو ہوتا ہے نا، بیٹے کو غلطی پہ ڈانٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا کھڑا ہو کے زبان دراز کرنے لگے کہ میرے باپ کا فتنہ ہے نا، میرا باپ ایسا ہے، میرا باپ ایسا ہے۔ یہ نہیں، باپ اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کے مستقبل سنوارنے کی اچھی کوشش کرتا ہے، اسے کامل انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں بھی عزت سے رہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو۔ تو اسی طریقے سے علماء بھی اپنے عوام کی فکر کرتے ہیں، اپنے بھائی کی فکر کرتے ہیں، وہ انہیں حق کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں باطل سے روکتے ہیں، تو اس میں ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر کسی بات کے ہماری اصلاح کرتے ہیں تو ہم ان کو طنز نہ کریں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئے، ہے نا۔ تو یہ بد زبانی کرنا یہ عقل مند کی نشانی نہیں ہے، بیوقوف کی علامت ہے۔ جو شخص نہایت ہی بیوقوف ہوتا ہے وہ علماء کی بے قدری کرتا ہے، علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ علماء سے جڑے، علماء سے علم حاصل کرے۔ کون سے علماء؟ علماء حق سے، علماء سوچنے، علماء حق سے، جنہوں نے اپنی آدھی زندگی قرآن حدیث کو سیکھنے میں لگا دیا، جو مدارس میں بیٹھ کر اپنے علماء سے سیکھا علم کو اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، قد کاوش کر رہے، تو ہم ایسے علماء کی قدر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ علماء نہ رہیں تو ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہمارے بچوں کو جنازے کی نماز پڑھانے کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر علماء کو سرے سے کاٹ دیں گے اور علماء کی توہین کریں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے یہ اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ جہالت عام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔